کبھی کبھی ہم اتنے زیادہ پریشان ہوتے ہیں، ہر ممکن کوشش کر کے دیکھتے ہیں، سب کچھ کر لیتے ہیں، درود، استغفار، تلاوت، مگر پھر بھی سکون نہیں آتا۔ آخر کیوں؟ کیا دعا قبول نہیں ہو رہی، یا یہ اللہ کی طرف سے کوئی خاص آزمائش ہے؟ ایک بہن کا کمنٹ آیا جس نے سوچنے پر مجبور کر دیا۔ وہ کہتی ہیں کہ جادو جنات کے اثرات کی وجہ سے بہت علاج کروایا مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ روز درود ابراہیمی، درود رحمت اور استغفار کثرت سے پڑھتی ہوں، لیکن پھر بھی رکاوٹیں ختم نہیں ہوتی۔ تو یہ بات صرف ان کی نہیں، یہ ہر مومن کی ہے۔ کبھی کبھی ہم یہی سوچتے ہیں کہ میں تو سب کچھ کر رہا ہوں، پھر سکون کیوں نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی امان میں رکھے، ہر دکھ، ہر رکاوٹ اور ہر بیماری سے محفوظ فرمائے۔ تو میری پیاری بہنوں، بھائیوں، آج کی ویڈیو آپ ہی کے لیے ہے جو دل سے عبادت کرتے ہیں، استغفار، درود ابراہیمی، سورہ بقرہ سب پڑھتے ہیں مگر پھر بھی ان کی زندگی میں سکون نہیں آتا، مشکلات ختم نہیں ہوتی۔ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیا ہماری دعاؤں میں کمی ہے یا یقین میں کمزوری؟ آج ہم اسی راز پر بات کریں گے، وہ راز جو قرآن نے خود مومنوں کے لیے شفا بتایا ہے، مگر ہم اکثر یقین سے محروم رہ جاتے ہیں، اور پھر یقین کی کمی کی وجہ سے وہی ہوتا ہے جیسا ہمارا گمان ہوتا ہے، جو ہمیں ڈر رہتا ہے۔ یہی ہماری سب سے بڑی کمزوری ہوتی ہے جو شیطان اس کو پکڑ لیتا ہے۔ لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ آخر میں ایک ایسی قرآنی آیت بتاؤں گی جو آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ دل سے یقین رکھیں۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی رکاوٹیں دور ہوں، دل کو سکون ملے، تو ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ دیکھیں اس کمنٹ میں یہ بہن بتا رہی ہیں، یہ درود ابراہیمی بھی پڑھتی ہیں، درود رحمت بھی پڑھتی ہیں، اور استغفار بھی کرتی ہیں، اور سورہ بقرہ بھی پڑھتی ہیں۔ حالانکہ ایک ایک عمل پر غور کریں تو ایک ایک عمل بہترین طاقت رکھتا ہے، پھر بھی ان کی مشکلات دور کیوں نہیں ہو رہی ہیں، کیوں رو رہی ہیں؟ اگر صرف ہم ایک درود ہی پڑھیں تو درود شریف تو واقعی دعا کو آسمان تک پہنچاتا ہے، لیکن بعض اوقات اللہ ہمیں دیر سے جواب دیتا ہے تاکہ ہم زیادہ قریب آ جائیں۔ کبھی یہ تاخیر پنشمنٹ نہیں ہوتی بلکہ ٹریننگ ہوتی ہے۔ شاید وہ چاہتا ہے کہ ہم صبر، یقین اور توکل سیکھیں۔ جادو اور اثرات تب تک اثر نہیں کرتے جب تک اللہ اجازت نہ دے، اور یہی ایمان کا اصل امتحان ہے۔ دیکھیں یہ بہن کہہ رہی ہے سورہ بقرہ بھی پڑھتی ہیں اور سنتی ہیں، لیکن پھر بھی ان کی تکلیف ختم نہیں ہوتی۔ انہوں نے لکھا کہ میں بیمار ہو جاتی ہوں، ہر کام میں رکاوٹ آتی ہے، دعائیں بھی جیسے اثر نہیں کرتی۔ یہ سن کر دل بہت دکھا، مگر ایک بات یاد رکھیں، سورہ بقرہ میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو وہ میٹھی زبان فرما دیں اس پر ہمیں مکمل یقین رکھنا چاہیے۔ مومن کا یہی یقین ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود، جنہوں نے فرمایا جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ لیکن جو لوگ کہتے ہیں کہ اثر نہیں کرتی، تو یہی میں کہوں گی کہ ان کا یقین کمزور ہوتا ہے، وہ یقین کے ساتھ نہیں پڑھتے، یا پھر اپنی زندگی میں کہیں کسی موڑ پر کوتاہی ہوتی ہے، کسی کا حق دبایا ہوتا ہے، یا پھر کبھی کبھی آزمائش زیادہ ہوتی ہے اور آخر میں اللہ پاک ان کو انعامات بھی اس سے زیادہ دیتے ہیں۔ لیکن اصل طاقت الفاظ میں نہیں، یقین میں ہے۔ سورہ بقرہ صرف تب اثر دکھاتی ہے جب ہم دل سے یقین رکھتے ہیں کہ شفا صرف اللہ کے حکم سے ہے۔ دیکھیں ایک پیاری سی آیت میں آپ کو پڑھ کر سناتی ہوں۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یعنی قرآن مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ تو اس پر ہمیں مکمل یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ پاک کا قرآن پاک کیا فرما رہا ہے۔ اس آیت پر ذرا غور کریں۔ پہلے تو میں آپ سے یہ کہوں گی کہ اگر شفا فوراً نہیں مل رہی تو شاید یہ وہ وقت ہے جب اللہ ہمارا صبر آزما رہا ہے، کچھ دیر میں بھی خیر ہوتی ہے۔ دیکھیں سب سے پہلے یہ سوچیں کہ ہم خود اتنی تلاوت، استغفار، درود اور سورہ بقرہ پڑھتے ہیں، مگر جب کوئی عامل یا نیک شخص ہم پر صرف ایک بار سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرتا ہے تو ہمیں فوراً سکون کیوں مل جاتا ہے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ حالانکہ قرآن تو وہی ہے جو وہ پڑھتے ہیں۔ کبھی کبھی شفا الفاظ سے نہیں بلکہ یقین سے آتی ہے۔ عامل یا نیک شخص کے دل میں وہ یقین اور روحانی طاقت ہوتی ہے جو ہم میں اس لمحے کمزور ہو جاتی ہے۔ اور راکی جب بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو وہ صرف الفاظ نہیں ہوتے، وہ اس کا ایمان، یقین اور نیت ہوتی ہے۔ وہ اللہ پاک کو پورے یقین کے ساتھ پکارتا ہے۔
اس کا یقین ہوتا ہے کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے، وہ اللہ کا کلام پڑھ رہا ہے، اور یہی یقین جو اللہ کے سامنے فوراً قبولیت پا لیتا ہے۔ جب ہم خود پریشان، تھکے ہوئے یا خوف زدہ ہوتے ہیں تو ہمارے دماغ اور دل کی توانائی بکھر جاتی ہے اور ہمیں وہم ہوتا ہے، وسوسے آتے ہیں، اور یہی شیطان کا ہتھیار ہے کہ ہمیں ڈراتا ہے کہ تم نے اتنا پڑھ لیا پھر بھی تمہارے لیے کوئی آسانی نہیں ہوگی۔ اور ایک طرف ہم پڑھتے ہیں، اللہ پاک کا کلام پڑھتے ہیں، سورہ بقرہ پڑھتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اور ایک طرف دل میں خوف ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے، یقین کی کمی ہوتی ہے، شک ہوتا ہے، اور دوسری طرف جب کوئی دوسرا پرسکون دل سے قرآن پڑھ کر دم کرتا ہے تو اس کا اثر ہمارے دل کے انتشار کو بدل دیتا ہے، گویا وہ قرآن کی روشنی ہماری کمزوری پر غالب آ جاتی ہے۔ اگر آپ کو یقین ہو اگر دم کرنے والا واقعی نیک انسان ہے تو یقین کریں یہی قرآن پاک پڑھتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ اس نے کچھ جادوئی کر دیا، بلکہ سمجھیں کہ اللہ نے اس کے ذریعے آپ کو شفا دی۔ جو اللہ راکی کا ایک بار سورہ فاتحہ پڑھنے کو سن لیتا ہے، وہ آپ کی پوری سورہ بقرہ پڑھنے کو بھی سنتا ہے۔ اللہ سب کی سنتا ہے، بس آپ کے یقین کو مضبوط کرنا ہوتا ہے۔ اگر کوئی دوسرا شخص سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرے تو ہم ٹھیک ہو جاتے ہیں، تو کیا ہم خود بھی دم کر سکتے ہیں؟ تو جی ہاں، بالکل کر سکتے ہیں۔ اللہ نے قرآن کی شفا صرف علماء یا عاملین کے لیے نہیں، ہر مومن کے لیے رکھی ہے، لیکن یہ دیکھنا ہے کہ آپ کس یقین کے ساتھ دم کرتے ہیں۔ آپ بھی صرف سورہ فاتحہ پڑھ کر اپنا علاج کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ نیت کریں، یا اللہ یہ تیری کتاب ہے، اس میں شفا ہے، میں صرف تیری رضا کے لیے اس سے شفا چاہتی ہوں۔ کوشش کریں ہمیشہ وضو میں رہا کریں، جو بھی ذکر کریں پاکی کی حالت میں کریں۔ آپ جو پڑھائی کر رہے ہیں، پانی کا گلاس پاس رکھیں، اس پر دم کریں، زیتون کا تیل رکھیں، اس پر دم کریں اور وہ تیل اپنے جسم پر لگائیں، اپنے بالوں میں لگائیں۔ قرآن پاک صرف الفاظ نہیں، اسے سمجھیں، اس پر عمل کریں۔ قرآن پاک یقین سے اثر کرتا ہے، جب آپ پڑھیں تو دل میں پکا یقین ہو کہ شفا صرف اللہ کے حکم سے ہے۔ آپ سورہ بقرہ پڑھیں، لیکن اس سے پہلے صبح شام آپ وہ اذکار کریں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے، جو انہوں نے خود کیے۔ سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، آمن الرسول اور چاروں کل، یہ سب کچھ آپ سورہ بقرہ پڑھنے سے پہلے پڑھیں، اور یہ نیت کریں کہ یہ حفاظت کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ اپنا گھر، اپنی صحت، اپنی ہر چیز اللہ کی حفاظت میں رکھیں۔ آپ احادیث پر غور کیا کریں، دیکھیں کہ اللہ پاک کے نبی نے فرمایا ہے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لے تو اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ تو صرف 2 آیات کافی ہو جاتی ہیں تو پھر اتنی پڑھائی اثر کیوں نہیں کرتی؟ یقین کی کمی، پڑھائی کرنے کے بعد بھی دل میں خوف رہنا۔ جو شخص درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس کے کام خود سنبھالتے ہیں۔ آپ درود پاک پڑھیں، 100 بار صرف پڑھیں، 1 تسبیح پڑھیں، لیکن یقین کے ساتھ پڑھیں کہ درود دعا کو آسمان تک پہنچاتا ہے۔ دیکھیں قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں، زندگی میں لانے کے لیے ہے، اس پر عمل کرنے کے لیے ہے۔ جب آپ پڑھیں تو یقین رکھیں کہ آپ صرف الفاظ نہیں، اللہ کی رحمت کو بلا رہے ہیں۔ آپ اس عظیم ہستی کا قرآن پاک، اس کا کلام پڑھ رہے ہیں۔ دیکھیں اللہ کو مقدار نہیں، اخلاص چاہیے۔ کبھی ایک بار دل سے پڑھی گئی سورہ فاتحہ 1000 بار غفلت میں پڑھی گئی تلاوت سے زیادہ اثر رکھتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یعنی اللہ دیکھتا ہے کہ تم نے کتنے صفحے نہیں پڑھے بلکہ دل سے کتنی بار اس کی طرف پلٹے۔ دوسری بات، جب دل پریشان ہوتا ہے تو تلاوت بھی آزمائش کے موڈ میں ہوتی ہے۔ ہم پڑھ تو رہے ہوتے ہیں مگر دل شک، خوف اور بے چینی میں ڈوبا ہوتا ہے، اور قرآن صرف ان دلوں پر اثر کرتا ہے جو یقین اور سکون میں ہوں۔ اسی لیے کبھی ایک لمحے کا یقین، ایک سورہ فاتحہ ساری اندھیری راتوں کو بدل دیتا ہے۔ تیسری اور اہم بات، اللہ چاہے تو صرف 1 حرف سے شفا دے دے اور چاہے تو 1000 آیت پڑھوا کر صبر سکھائے۔ قرآن جادو کی چھڑی نہیں، یہ رب سے تعلق کا پیمانہ ہے۔ جب تعلق سچا ہو جائے تو 1 آیت بھی پہاڑوں کو ہلا دیتی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے پھٹ جاتا۔ تو سوچیں اگر وہ پہاڑ کو بدل سکتا ہے، خوف سے دب سکتا ہے، ہلا سکتا ہے، توڑ سکتا ہے، تو دل کو بدلنے میں دیر کیوں لگتی ہے؟ کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ ہم بدلیں، صرف ٹھیک نہ ہوں۔
جب کبھی لمبی پڑھائیوں کے باوجود سکون نہ ملے تو خود کو الزام نہ دیں بلکہ تھوڑا رک جائیں اور دل سے ایک بار الحمدللہ رب العالمین کہہ کر دیکھیں۔ شاید اسی ایک لفظ میں آپ کی برسوں کی دعا چھپی ہو۔ اسی کی حمد کریں جو سارے جہان کا رب ہے، جو ہر چیز پر قادر ہے۔ اسے دل سے پکاریں، یقین کریں آپ کی مانگی ہوئی درجنوں دعائیں، سورتیں اور اذکار ایک الحمدللہ رب العالمین آپ کو جواب دے گا۔ دیکھیں گے کہ ایک سورہ فاتحہ کیسے اللہ کی رحمت کا دروازہ کھول دیتی ہے۔ میری دل سے دعا ہے جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے، اللہ اس کے دل سے ہر خوف، ہر وسوسہ، ہر دکھ دور کرے۔ اللہ پاک ان کی زندگیوں میں خوشیاں اور آسانیاں لائیں۔ اللہ پاک ان کے دل سے ہر دکھ، ہر خوف، ہر رکاوٹ دور فرمائے۔ انہیں قرآن سے شفا، درود سے سکون اور استغفار سے نیا آغاز دے۔ آمین یا رب العالمین۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، اگر ہم روزانہ ایک بار بھی پوری یقین سے سورہ بقرہ سنیں یا پڑھیں تو یہ صرف کلمات نہیں بلکہ روحانی ڈھال بن جاتی ہے۔ آپ دیکھیں گے وہی گھر، وہی دل، وہی حالات کیسے بدلنے لگتے ہیں۔ اب میں اپنے وعدے کے مطابق اس آیت پر آتی ہوں جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ ایک ایسی آیت بتاؤں گی جو آپ کے پورے اس ولاگ کے لیے کافی ہو جائے گی۔ دیکھیں اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، یعنی ہم قرآن میں وہ چیز نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ اب غور کریں، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ انسانوں کے لیے شفا، بلکہ فرمایا مومنوں کے لیے۔ یہ بھی نہیں فرمایا کہ مسلمانوں کے لیے، کیونکہ بعض مسلمان نام کے ہوتے ہیں، وہ نسل سے مسلمان بنتے ہیں، ایمان میں کوئی پختگی نہیں ہوتی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ہے مومنوں کے لیے شفا ہے، کیونکہ مومن صرف پڑھتا نہیں، یقین کے ساتھ پڑھتا ہے۔ اس کا ایمان ہوتا ہے کہ ہر لفظ، ہر آیت اللہ کی طرف سے بھیجی گئی روشنی ہے۔ جب وہ قرآن پڑھتا ہے تو اس کے دل میں شک نہیں ہوتا بلکہ ایک یقین ہوتا ہے کہ یہی کلام مجھے شفا دے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اسی لیے کبھی کبھی ہم روز درود، استغفار اور دعائیں تو پڑھ لیتے ہیں، مگر اگر یقین کمزور ہو تو الفاظ تو ادا ہو جاتے ہیں لیکن روح پر اثر نہیں ہوتا۔ میرے پیارے سننے والوں، قرآن صرف زبانی پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ دل کی گہرائیوں سے یقین کے ساتھ سمجھنے کے لیے ہے۔ جب ایمان مضبوط ہو تب بھی وہی قرآن، وہی سورہ بقرہ، وہی سورہ فاتحہ، وہی ایک بار دل سے پڑھا گیا درود اور ایک آیت سے دل بدل جاتا ہے، جسم کو شفا آ جاتی ہے اور زندگی میں سکون آ جاتا ہے۔ میرے پیارے سننے والوں، اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی سے رکاوٹیں ختم ہو، دل کو سکون ملے اور ہر دعا قبول ہو تو قرآن کو صرف الفاظ نہیں، یقین کے ساتھ شفا سمجھ کر پڑھنا شروع کریں۔ اللہ کے کلام میں وہ طاقت ہے جو ہر بند دروازہ کھول دیتی ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ ہم مومن بن کر پڑھیں، یعنی یقین، امید اور دل کی گہرائیوں سے اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ آئیے آخر میں دل سے ایک چھوٹی سی دعا کرتے ہیں۔ یا اللہ، جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے اس کے دل کی ہر پریشانی، ہر بیماری، ہر رکاوٹ کو دور فرما۔ یا رب، ہمارے ایمان کو مضبوط، ہمارے یقین کو بڑھا اور ہمیں قرآن کی حقیقی شفا عطا فرما۔ تو میری پیاری بہنوں، بھائیوں، اگر یہ بات آپ کے دل کو لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں آمین ضرور لکھیں تاکہ دعا کا حصہ بن سکیں۔ اور کل کا ولاگ ضرور دیکھیں کیونکہ اس میں آپ کو بتاؤں گی ایک عجیب سا واقعہ، جو ایک بہن لکھتی ہیں کہ وہ سورہ بقرہ پڑھتی تھیں اور انہوں نے صرف ایک دن کا ناگا کیا تو ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ یہ واقعہ دل کو دہلا دینے والا ہے۔ تو کل کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ایسا کیوں ہوا۔ جزاک اللہ خیر۔